اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نظام پیدا کرو کہ جرم ہو ہی نہیں، جرائم پیدا نہ ہوں، جرم ختم ہو جائے۔ ہاں اگر کبھی کبھار کوئی اس کے باوجود بھی ایسا ہو تو پھر ایسی سزا دو کہ عبرت بن جائے کائنات۔ اسی لیے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ پردے کا مسئلہ ہے، اسلام نے سب سے پہلے حکم دیا وقرن فی بیوتکن، عورت کا مقام گھر ہے، اپنے گھر میں اصل مقام عورت کا جو ہے وہ گھر ہے، وہ گھر باپ کا ہو، وہ گھر شوہر کا ہو، یا بیٹی بن کے رہے گی یا بیوی بن کے رہے گی، لیکن اصل مقام بھی گھر میں۔ اچھا اب ہمیں حکم دیا کہ آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو کیا کرو؟ فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ اللہ نے فرمایا خبردار کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ چادر اور چہار دیواری کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اجازت نہ لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں اور 3 دفعہ اجازت مانگیں۔ اگر اجازت مل جائے تو پھر سلام کر کے داخل ہوں، اللہ سے سلامتی مانگ کے داخل ہوں، اور اللہ کا نام سلام جب زبان پہ آ جائے گا تو گناہ سے تم خود بخود بچو گے۔ اور اگر اجازت نہ ملے، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ارجعوا فرجعوا ذالک ازکی لکم، اللہ نے فرمایا اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی آپ لوٹ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے تو آپ لوٹ آئیں، اسی میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمیشہ روتے گئے کہ کاش اس آیت پہ عمل ہوتا۔ انہوں نے کہا ہم جب جاتے ہیں تو لوگ کبھی نہیں کہتے کہ واپس جاؤ، ہمیں کبھی تو کہتے واپس جاؤ تاکہ ہم اللہ کے قرآن پہ عمل تو کر لیں، لیکن جہاں جائیں گے وہ کہیں گے جی بزرگ آئے ہیں، آئے تشریف لائیں جی، آپ بیٹھے جی، ابھی آتا ہے جی، ہم بلاتے ہیں جی، ہم پکڑتے ہیں جی۔ تو اس آیت پہ ہمیں اب اللہ نے کہا کہ داخل نہ ہوں۔ اچھا اب جناب آپ جائیں گئے گھر، حضرت حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کسی کے گھر میں جانا ہو دروازے کے بالکل عین سامنے کھڑے نہ ہوں، بلکہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہوں، کیونکہ اگر اتفاق سے ہوا سے دروازہ کھل گیا یا ہوا سے پردہ ہٹ گیا یا اندر سے بیچاری عورت ہے بھی دروازہ کھولنے کے لیے آئی اور تم سامنے کھڑے ہو تو فوراً تمہاری نگاہ اندر پڑ جائے گی، تو پھر پردے کا کیا فائدہ، دروازے کا کیا فائدہ، اجازت لینے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح ایک صحابی کو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری نگاہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو پھر باقی تمہارے داخل ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب باقی رہ گیا کہ تم نگاہ تو آج کل تو ماشاءاللہ جناب ایسا گھر میں داخل ہونا جی سب سے پہلے وہ صوفے کی سیٹنگ پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح بچھے ہوئے میں کہاں بیٹھوں کہ سارے گھر کو دیکھ سکوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ، لیکن آج کل یہ تکلیف ہوتی نہیں، اصل میں یہ ہے کہ بیگم کا فوٹو جو ہے نا ڈرائنگ روم میں ویسے موجود ہوتا ہے، وہ صاحب خانہ جاتے سر آپ کے لیے چائے یا ٹھنڈا، کہا جب تک تم لے آؤ میں ذرا فوٹو سے دل بہلاتا ہوں، اور فوٹو بھی ماشاءاللہ وہ شب عروسی کا ہوتا ہے، شادی کی رات والا، این پورا زیور کے ساتھ، سج دھج کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ۔ آدمی کسی کی بیوی کو دیکھے اچھا کر کے دیکھے، یہ تو نہیں نا وہ بیچاری ہارڈ کھڑی ہوگا، یہ چیز اچھی ہے تو سب کو پہنچاؤ، اچھی چیز چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آپ کی رائے پر چل رہے ہیں کہ اگر یہ فوٹو لگانا ڈرائنگ روم میں اچھا کام تو اچھے کام سے ہمیں بھی مستفید کرو، مولوی کیوں محروم رہ جائے بیچارہ؟ تو اگر یہ برا کام ہے تو تم نے کیا کیوں ہے؟ ایک سیدھی سی بات کرو، اگر اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کرو۔ اچھا اب حضور نے فرمایا کہ کیا کرو، کھڑا ہونا ہے تو دروازے کے یا ایک طرف کھڑے ہوں یا پائیں بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں۔ اچھا اسی طرح ساتھ دیکھیں ایک ایک چیز اسلام سکھا رہا ہے۔ ایک صحابی آیا تھا جابر بن عبداللہ، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا من؟ انہوں نے کہا انا، فرمایا من؟ انا۔ یہ کیا آنا تم نے لگا رکھا ہے، میں ہوں کیا کر رہے ہو بھائی؟ نام لو اللہ کے بندے۔ تو اسلام پابند کرتا ہے کہ اگر اذن بھی لینا ہے تو صراحت کے ساتھ نام بتلاؤ تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ آنے والا کون، ان کو سمجھ آ سکے۔ یہ نہیں کہ مخفف باتیں کر کے چلے جاؤ اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون ہے۔ یہ کوئی بات تو نہ تھی نا، وہ ہمارے تھے ایک بیچارے فوت ہو گیا، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، چودھری محمد شفیع ہوتے تھے، بہت اچھے رائٹر تھے، اخباروں میں لکھتے تھے، لیکن وہ نام پورا لکھتے تھے میم شین کے نام سے ڈائری لکھتے۔ اب جس کے گھر پہ جاتے دروازہ کھٹکھٹاتے بھائی وہ بولی وکی صاحب ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہہ دینا میم شین آیا تھا، تو سارا دن گھر میں بات ہوئی میم شین کیا بلا ہے بھائی؟ اچھا ہم تو جانتے تھے نا، بہت لوگوں کو کیا پتا کہ میم شین کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک رواج چل نکلا ہے نا، جیسے آپ کے وہاں ماشاءاللہ بسم اللہ کا آپ نے حلیہ بگاڑا ہے 786،
تو بھئی اپنے نام کے بھی عدد نکال لو، ہر بیٹے کا نام رکھو، کسی کا نام 420، کسی کا نام 840، کسی کا نام 770، کسی کا نام 688. یہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے قرآن کو تم نے بدلنا تھا. خدا کا خوف کرو. پتہ ہے کہ 786 کس کا عدد ہے؟ ہری کرشنا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ عدد ہی نہیں. کبھی آپ کو موقع ملے نا تو وہاں جا کے ذرا ہندوؤں سے حساب کروا لیں. کس نے کہا ہے آپ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد؟ آپ خود کل نکال لیں ابجد کے حساب سے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ کیلکولیٹر ہیں، حسابات ہیں. ہم تو ملا لوگ ہیں نا، لانک تو بولا نہ سب نہ لکھنا جانے، نہ پڑھنا جانے، نہ حساب جانے. تو آپ تو حساب دان لوگ ہیں. کل بیٹھ کے ذرا ضرب تقسیم کر کے دیکھ لیجئے گا کہ 786 واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے یا ہری کرشنا کا عدد ہے. اور مسلمانوں کے دماغ میں ڈال دیا گیا. تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یوں نہ کہو کہ آنا، بلکہ کہو کہ میں کون ہوں، پھر اجازت ہوں. اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی. ایک صحابی تھے حضرت کلدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آگے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم باہر جاؤ. تو آپ نے فرمایا باہر جاؤ، اجازت مانگو، اجازت ملے پھر اندر آؤ. تو حضور نے تعلیم دینے کے لیے باقاعدہ اس کو باہر بھیجا. وہ باہر گیا، پھر اس نے اجازت مانگی. اسی طرح ایک اور صحابی ہے، اس نے کہا آلجو. آلج کا معنی وہی ہوتا ہے ادخلو، لیکن یہ ولوج ہوتا ہے کہ جیسے کسی تنگ راستے سے نکلنا. تو حضور نے فرمایا اس کو سمجھاؤ اللہ کے بندے کو، کہے ادخلو السلام علیکم. یہ آلجو کیا لگا رکھا ہے؟ اسلام سب سے پہلے ہمیں یہ پابندی لگاتا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے، بغیر استئناس کے کبھی کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں، اور پہلے اذن لیں. اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر وہ کہیں کہ واپس جاؤ تو واپس آئے. اچھا اب ایک اور مسئلہ، یہ تو ہمارے لیے ہدایات تھی. اچھا گھر میں گئے، اندر ایک عورت ہے بیچاری اکیلے، کامن ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے، بچے اسکول میں ہیں، عورتیں گھر میں اکیلی ہیں. تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اس کو بھی سکھا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت ہے اکیلے تو پھر نرمی سے بات نہ کرنا. اگر کوئی باہر سے پوچھے تو سخت جواب دیں، کڑک کے جواب دیں، تلخ جواب دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے آواز کی لوچ میں آ کے جس کے دل میں بیماری ہے وہ کسی بری نیت کا شکار ہو جائے. اسلام اس کو یہ ہدایت دے رہا ہے اور ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے. لیکن یہ موبائل کی ماری ہوئی قوم کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ ہم پرانے لوگ ہیں اور آپ جدید ترقی یافتہ لوگ ہیں. یہ باتیں صرف ان کے لیے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اب قرآن پہ غور کرو. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یہ سارا خطاب ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ ہمیں بھی ایمان والوں میں بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی اس مسجد، اس جامع مستشفیٰ میں اسلام اور عورت کے موضوع پر جو سلسلہ دروس جاری ہے اس میں بات پردے کے موضوع تک پہنچی تھی کہ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. سب سے پہلی بات میرے عزیز، میرے محترم سامعین، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ احکام جو ہیں وہ دو قسم کے. ایک احکام ہیں جن کا تعلق ستر سے ہے اور ایک احکام ہیں جن کا تعلق حجاب سے. یہ بیسیکلی یعنی بنیادی غلطی ہے کہ بعض بھائی یا تو آمدن یا اللہ عالم نہ سمجھتے ہوئے احکام ستر اور احکام حجاب کا فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ جیسے احکام ستر الگ چیز ہے، احکام حجاب الگ چیز ہے، اسی طرح اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ دونوں احکام جیسے قسم دو ہیں، آئے بھی دو صورتوں میں. یعنی یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے دو صورتوں میں ان مسائل کا حل بیان فرمایا ہے. ایک سورۃ النور ہے اور ایک سورۃ الاحزاب. یعنی قسم بھی دو ہو گئی. اللہ نے قرآن کے بھی دو صورتوں میں ان مسائل کا اپنا احکام الہی کے ذریعے حل بیان فرمایا ہے. اب اسی طرح ایک بات کو فوراً دماغ میں رکھ لیں انشاءاللہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑا آج کل اہم ترین مسئلہ ہے دنیا کے مسائل میں، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے.
آج کل بے انتہا اصحاب قلم جو ہیں وہ قلم کا زور صرف کر رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری ہماری بیٹیاں جو آزادی کے نام سے گمراہی میں پڑ چکی ہیں وہ بھی بے انتہا اس پہ سیخ پا ہیں اور اپنے عقلی دلائل سے احکام خداوندی کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے۔ تو بہرحال ایک بات کو سمجھیں، تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک سورت نور اور ایک سورت الاحزاب۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دو صورتوں میں سے پہلے کون سی صورت ہوتی ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کا پتہ نہ لگے تو آدمی مسائل کے صحیح فہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھا کریں، کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ جب اسلام آیا، جب رحمت دو جہاں آئے، رحمت للعالمین آئے اور اسلام دین مبین آیا، تو احکام جو ہیں تدریجاً آئے، آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اس سے پہلے کا معاشرہ جو تھا وہ تباہی کے آخری حدوں پہ پہنچ گیا اور وہ ظلمت کے انتہا اندھیریوں میں ڈوب چکا تھا اور گمراہیوں کو وہ باعث فخر جاننے والا معاشرہ بن چکا تھا۔ تو اب اس معاشرے میں سے کسی کو باہر نکالنا، ماشاءاللہ چونکہ یہاں آپ ڈاکٹر حضرات تشریف رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک مریض ہے، اللہ معاف کرے، وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کی بحالی کے لیے پھر یہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایسا انجیکشن ابھی ایجاد نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی گولی ابھی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ آئے اور ایک انجیکشن لگائیں اور جناب سارے نشے وشے ختم ہو گئے، ہمیشہ کے لیے بندہ ٹھیک ہو کے گھر چلا گیا، بلکہ آپ اس کو آہستہ 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 ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ بلکہ بعض معالجین کو تو اللہ رحمت کرے، ان مریضوں کو وہی نشہ دینا پڑتا ہے۔ جیسے آج بہت ساری دنیا میں یہ سفارش ہو رہی ہے کہ ہمیں چرس سے علاج کرنے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں ہیروئن سے علاج کرنے کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ جو اس عذاب اور اس لعنت میں پڑ گئے ہیں اس کو اس عذاب سے باہر نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر مجبور ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کے نس میں زہر رچ گیا، جس آدمی کے تمام حواس خمسہ مختل ہو چکے ہیں، جس کے تمام اعضاء جو ہیں ناکارہ ہو گئے، اب ان ڈیمیج اعضاء کو دوبارہ بحال کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو پھر وہ آہستہ 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 اوپر لے آتے ہیں۔ جہاں وہ علاج سے اس کی محنت کرتے ہیں، وہاں اس کے ذہن کی بحالی کے لیے بھی اس کی نفسیاتی علاج بھی کرتے ہیں، اس کو دینی اور مذہبی بنیادوں پر بھی سمجھاتے ہیں، تو ہر لحاظ سے پھر وہ کئی دنوں میں مہینوں میں جا کے اس عذاب سے باہر آتا ہے۔ تو جو معاشرہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اللہ کے گھر کے طواف کو عریاں کرنے میں عبادت سمجھتا تھا، یعنی طواف بغیر کپڑوں کے کرنا یہ نہیں کہ بری بات ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت کی بات ہے کہ ہم بغیر کپڑوں کے خدا کے گھر کا طواف کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ نہیں کہ صرف مرد بلکہ مرد اور عورتیں اکٹھے طواف کریں اور دونوں پہ ایک کپڑا بھی نہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اس کو وہ برائی بھی نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمال ہے، ہم نے خدا کے گھر کا کتنا بڑا احترام کیا ہے کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے لے کے ہم اللہ کے گھر کا طواف کر سکتے، اس لیے ہم نے ان کپڑوں کو پھینک دیا ہے گناہ والوں کو، اور اسی حالت میں جس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا اسی حالت میں ہم اللہ کے گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں۔ یہ احترام تھا ان کے دماغ میں، یعنی احترام ہے، یہ نہیں کہ بے ادبی ہے یا توہین ہے یا عریانی ہے یا تبرج ہے، اس بات کو چھوڑیں، وہ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جیسے آج دیکھیں آپ کہ موسیقی عبادت ہے، جیسے آج آپ دیکھیں کہ گانا بجانا یہ ساری چیزیں یہ آرٹ ہے، اور کسی کے دل کو راضی کرنا دل بدستاور کہ حج اکبر، کسی کے دل کو راضی کرنا اپنے بنانا جو ہے یہ تو ایسے ہے جیسے آپ نے حج اکبر کر لیا ہو۔ تو اس انداز میں لوگوں کو ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ جناب یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے کو ہدایت پہ لانے کے لیے اسلام نے تدریجی احکام، کہ جیسے اب شراب ہے، کیونکہ پورا معاشرہ عرب کا جاہلیت تھا، شراب اور خمر میں ڈوب چکا تھا، شراب پینا ان کے نزدیک یعنی علامت تھی رجولیت کی، شراب پینا علامت تھی بڑائی کی، کہ سردار کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور شراب کے دور چل رہے ہیں، جام پہ جام لٹائے جا رہے ہیں،
اور جناب اسی میں وہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، مغنیہ جو ہیں اپنے گانے گا رہی ہیں، اور ان کے لیے کباب اور باربیکی کے سارے انتظامات مکمل ہیں، اس کو وہ فخر سمجھتے ہیں۔ ان کو جب اللہ نے نکالا ہے تو پہلے اتنی سی بات آئی کہ یہ شراب جو ہے یہ اچھی چیز نہیں، پھر اس کے بعد یہ آئی کہ بھئی اس میں فائدہ تو ہے لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے کو کھا جائے۔ اس میں کوئی فائدہ تو ہے تھوڑا بہت، جو تسکین ہو گئی، کوئی سکون جسمی حاصل ہو گیا وقتی طور پہ، لیکن یہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن یہ جوا اور شراب جو ہے نا، اب جوا بھی آدمی کھیلتا ہے تو بعض اوقات تو یہ ہے نا کہ جی اگر آپ کا وہ چھکا لگ گیا تو بیٹھے بیٹھے آپ امیر بن گئے اور پیسے آ گئے، آپ نے $100 ڈالا اور جناب $1000 جیت گئے، تو بظاہر تو بڑی فائدے کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے کہ تم اس وقتی جیت پہ نظر رکھ رہے ہو۔ مالک الملک کو اس انجام کا پتہ ہے کہ ان جیتنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے اور ان کی تباہی کیسے ہوتی ہے۔ تو تدریجاً پھر اس کے بعد یکدم حکم آ گیا کہ شراب حرام، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح پردے کے احکام جو ہیں یہ بھی تدریجاً۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ بعض ہماری بیٹیاں اور بعض ہماری بہنیں جو ہیں نا جی، وہ اللہ عالم اپنے ذہن کو مطمئن رکھنے کے لیے یا جدید ذہن کو خراب کرنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسے حوالے لے آتی ہیں کہ دیکھو جناب عورتیں باقاعدہ جنگ میں شریک ہوتی رہیں، عورتوں نے جنگ میں شرکت کی، عورتوں نے غزوہ احد میں شرکت کی، عورت جنگ میں جا سکتی ہے، عورت فوجی بن سکتی ہے، عورت سپاہی بن سکتی ہے، عورت کلشنکوف اٹھا سکتی ہے، عورت کمانڈوز بن سکتی ہے، اور عورت سے ہر کام لیا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں جناب جنگ احد میں ہے، پھر عورت جو ہے وہ تداوی الجرحى، زخمیوں کا علاج کر سکتی ہے، ان کو پانی پلا سکتی ہے، ان کے ساتھ یہ کر سکتی، سارے یہ حوالے دے کر کہتے ہیں دیکھو جناب اب یہ مولوی ہمیں روکتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اصل بات یہ نہیں سمجھتے کہ یہ غزوات کا حکم اور آیت حجاب کے حکم کو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آج بھی اگر کوئی بے وقوف آدمی قرآن و حدیث کی کسی آیت کی تفسیر میں ہمیں یہ دکھا دے کہ فلاں صحابی شراب پیتے تھے تو شراب حلال ہو جائے گا، وہ تو حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، وہ تو حرام ہوا ہی نہیں تھا، اس سے کوئی آدمی استدلال کرے۔ اچھا جیسے آج کل بعض روافض جو ہیں وہ متع کو حلال سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے متع کیا، بلکہ دو صحابہ نے تو اپنا واقعہ لکھا ہے کہ ہم ایک عورت کے پاس گئے، انہوں نے کہا میرا ساتھی نوجوان تھا اور میں کچھ پکی عمر کا آدمی تھا، لیکن میرے پاس جو چادر تھی وہ بہت قیمتی تھی، اور میرے ساتھی کی جو چادر تھی وہ بہت پرانی تھی اور وہ اتنی قیمتی نہیں تھی، تو ہم نے اس عورت سے کہا کہ ہم دونوں متع کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس تو یہ قیمتی چادر ہے، یہ میں تمہیں دوں گا اس کے عوض میں، اور اس نے کہا میرے پاس بھی صرف یہی چادر ہے اور تو ہے نہیں میرے پاس، لیکن کہتا ہے کہ اس نے اس کو پسند کر لیا، اور میری اچھی چادر کو بھی نہ دیکھا چونکہ میرا بڑھاپا اس کو پسند نہیں آیا، اس کی جوانی اس کو پسند آ گئی۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات، اب اس سے کوئی استدلال کرے کیا دیکھو جی یہ تو کتاب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جائز ہے، تو اس سے استدلال کرنا جو ہے یہ اسلام پہ زیادتی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا، فرمایا کہ آج کے بعد متع ختم، فرما دیا کہ اب دو ہی راستے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا بیوی ہو یا ملک یمین، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اس کے علاوہ اب اگر کوئی راستہ نکالو گے تو پھر وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سورۃ احزاب کب اتری، سورۃ نور کب اتری۔ اچھا اگر غزوات میں جانے کی عورتوں کو کھلی چھٹی ہے تو پھر صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب غزوہ خیبر کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کون ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جہاد کے لیے نکلی ہیں۔ فرمایا کس کے حکم سے نکلی اور کس کے ساتھ نکلی ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور ہم تو جہاد کے لیے آئے کہ جہاد میں بڑا فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، بندہ غازی بن جائیں گے۔ فرمایا خبردار کسی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے پردے میں رہو، اور اس کے بعد حضور نے لیکن جنگ کے بعد ان کی دل جوئی کے لیے ایک طرف ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیا، لیکن دل جوئی کے لیے ان کو مال غنیمت میں سے کچھ حصہ بھی دے دیا کہ چلو بھی مکے سے بیچاری چلتے آ گئی ہیں، غلطی کی آ تو گئی ہے نا آخر، لیکن ان کے جذبات کو تو نہ ٹھکرائیں، کچھ نہ کچھ ان کو مدد تو کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی۔ اسی طرح دیکھیں کہ غزوے میں ام خلاد ایک عورت کا نام، وہ آئی